السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 3 اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان کی صحت سے متعلق ہے، اچھی خبر ہے، اور دوسرا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کے حوالے سے خبر ہے، اور تیسری خبر ہے شہباز شریف کی اے پی سی کے حوالے سے کہ اے پی سی کب ہوگی اور پی ڈی ایم کے اجلاس کا کیا بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی صحت کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا ہے۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے مولانا کے حوالے سے اپڈیٹ دوں گا، اس کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے متعلق اور شہباز شریف کی اے پی سی سے متعلق۔ تو مولانا کی صحت سے متعلق خبر اپڈیٹ یہ ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ مولانا کی صحت مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے، اور آج یعنی 1 جولائی کو مولانا فضل الرحمان ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ قوی امکانات ہیں آج دوپہر تک مولانا کو ہاسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ مولانا کو مثانے میں انفیکشن ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بخار بھی۔ جیسے ہی مولانا کراچی پہنچے تھے، اسلام آباد سے کراچی گئے تھے 22 جون کو، اور مولانا مکمل طور پر یہاں پر ٹھیک تھے۔ مولانا کا معدے کا مسئلہ رہا ہے، پہلے بھی معدے کا مسئلہ رہا ہے، اور بلڈ پریشر، شوگر اور یہ چیزیں ظاہر ہے عمر کے حساب سے ہوتی ہیں چیزیں، لیکن مثانے کی تکلیف جو ہے وہ میں نے پہلی دفعہ مولانا کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہے کہ مثانے میں انفیکشن بھی ہوا تھا اور بخار بھی آیا تھا۔ دو دن تقریباً 3 دن بخار ٹوٹ نہیں رہا تھا، 2-3 دن کے بعد بخار ٹوٹ گیا۔ مولانا کو اس کراچی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں آئی سی یو میں رکھا گیا تھا، اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں۔ اس کے بعد مولانا کو 26 کو تقریباً مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے کہ 26 جون کو مولانا کو آئی سی یو سے روم میں منتقل کیا گیا تھا۔ 26 ہے یا 26 ہے غالباً۔ تو اس کے بعد مولانا ظاہر ہے ڈاکٹرز نے 27-28 کو بھی امکان تھا، 28 کو زیادہ امکان تھا کہ 28 جون کو مولانا کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، لیکن ڈاکٹرز نے یہ مولانا پر چھوڑ دیا تھا کہ مولانا اگر سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں اور صحت یاب ہو گئے ہیں تو مولانا ڈسچارج ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اجازت دے دی تھی، لیکن مولانا اور ان کی ٹیم جو ہے، ان کے ساتھی، ان کا خیال یہ تھا کہ 2 دن مزید مولانا ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہیں، ہاسپٹل میں رہیں، تاکہ مولانا مکمل طور پر صحت یاب ہو کر نکلیں۔ تو مولانا 2 دن تقریباً اپنی مرضی سے، اپنے ساتھیوں کی مرضی سے اور صحت کی مکمل بحالی کے لیے مولانا ہاسپٹل میں رہے، لیکن آئی سی یو میں نہیں، بلکہ جو نارمل روم ہوتا ہے اس میں مولانا تھے۔ اور رات میری لیٹ نائٹ بات ہوئی ہے مولانا کے ساتھ، جو اسٹاف موجود ہے، مولانا کا پی ایس ہے طارق بلوچ، مولانا کے پی ایس کے ساتھ بھی بات ہوئی، ان سے بھی میں نے اپڈیٹ لیا اور ان سے ریکنفرم کیا، کیونکہ میں نے 2 پروگرام اس پہ کر چکا ہوں، اور دونوں پروگراموں میں نے بتایا تھا کہ 1-2 دن میں مولانا ڈسچارج ہو جائیں گے، لیکن مولانا ڈسچارج نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے رات ریکنفرم کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ آج 1 جولائی کو قوی امکان ہے کہ دوپہر تک مولانا فضل الرحمان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ مولانا ہو سکتا ہے 1 دن کراچی میں قیام کریں اور اس کے بعد اسلام آباد آئیں گے۔ 4 جولائی کو سوات میں جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اور اس میں بھی زیادہ تر امکانات بتائے جا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، ارادہ ابھی تک مولانا کا ہے کہ مولانا اس جلسے میں، سوات جلسے میں شرکت کریں گے، اور سوات جلسہ اپنے شیڈول کے مطابق برقرار ہے، کوئی چینجنگ اس میں نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کون آتا ہے، شہباز شریف آتے ہیں یا مریم نواز آتی ہیں، یہ نون لیگ ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن مولانا کی طرف سے ابھی تک جو اپڈیٹ ڈیسیژن ہے مولانا کا
کہ وہ سوات کے جلسے میں پی ڈی ایم کے جلسے میں 4 جولائی کو شرکت کریں گے اور آج ہاسپیٹل سے وہ ڈسچارج بھی ہو جائیں گے۔ یہ اپڈیٹ خبر ہے، اچھی خبر تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے بھی میں نے خبر دی تھی 2-3 دن پہلے کہ 5 جولائی کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی مولانا نے بلا لیا ہے، اور لیکن اب اس میں چینجنگ ہے اجلاس کے حوالے سے۔ اور 5 جولائی کو 4 جولائی کو نہیں، 5 جولائی کو مولانا نے اجلاس بلا لیا ہے۔ تو 5 جولائی کو جو اجلاس ہونے جا رہا تھا یا ہونا تھا وہ 5 جولائی کو اب نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس میں پھر بتاؤں کہ 5 جولائی کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونا تھا، لیکن وہ اب 5 جولائی کو نہیں ہوگا۔ نئی تاریخ کیا ہوگی، نئی ڈیٹ کیا ہوگی، یہ مولانا خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ اپنے ساتھی جماعتوں کے رہنماؤں اور قائدین کے ساتھ مشاورت کے بعد نئی تاریخ اناؤنس کی جائے گی، لیکن 5 جولائی کو جو وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا تھا اب وہ 5 جولائی کو نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ منسوخ ہو گیا ہے یا چینج ہو گئی ہے، تاریخ اس کی ڈیلے ہو گئی ہے۔ تو اس کا اجلاس جلد بلایا جائے گا، نئی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ 5 جولائی کو کیا ہونے جا رہا ہے، چینجنگ کیوں ہوئی ہے؟ میں نے جب پتہ لگایا تو 5 جولائی کو ایکچولی شہباز شریف آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی 100% ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ ابھی جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو مولانا کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے، شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ تاریخ کا ڈسکس کیا ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے بھی، اور شہباز شریف کی جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس شہباز شریف بلانا چاہ رہے تھے، تو اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی شاہد خاقان عباسی نے مولانا سے ڈسکس کیا ہے، اور اس میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ شہباز شریف 5 جولائی کو اے پی سی بلانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ڈیلے کر دیا گیا ہے، مؤخر سمجھ لے ہو گیا ہے۔ 5 جولائی کو امکانات ہیں کہ شہباز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس ہو، اور یہ آل پارٹیز کانفرنس کس نوعیت کی ہوگی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان اس آل پارٹیز کانفرنس میں مجھے نظر آ رہا ہے، اور انفارمیشن بھی ہے تھوڑی بہت کہ مولانا شاید اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور شہباز شریف اس کو پارلیمانی کانفرنس ایک بنانا چاہ رہے ہیں، اور یا ان کو آئیڈیا یہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک وسیع پیمانے پر آل پارٹیز کانفرنس نہ ہو، یعنی باہر کی جو جماعتیں ہیں، جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے لیڈرز ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کے لیڈر ہی ہوں، لیکن پارلیمنٹ سے باہر کے جو بیٹھے لیڈر ہیں، مثلا مولانا فضل الرحمان ہیں، مریم نواز ہیں، اس طرح اور بھی لوگ ہیں، بہت سارے لیڈرز ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، ان کو شاید اس میں آل پارٹیز کانفرنس میں مدعو نہیں کیا جائے گا، یا وہ مولانا نہیں آنا چاہ رہے، شاید اس وجہ سے بھی شہباز شریف نے پھر اس کو کنورٹ کر دیا ہے کہ بھئی مولانا اگر نہیں آتے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان یہ دونوں ایک ٹیبل پر فی الحال اس لیے نہیں مولانا بیٹھنا چاہ رہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، جو مولانا نے شرط رکھی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرے، اس کے بعد پی ڈی ایم میں واپس آ جائے، تو اس پر پیپلز پارٹی نے جو سینہ تان کے کھڑی ہو گئی پیپلز پارٹی اور ڈٹ گئی کہ نہیں جی ہم تو غلطی بھی نہیں مانیں گے اپنی، اور ہم نے شوکاز نوٹس بھی پھاڑ کر پھینک دیا، اس پہ بھی غلطی نہیں مانیں گے، حکومت سے ووٹ لیے، حکومتی بینچز سے ووٹ لے کر گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنوایا، اور نون لیگ سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہم نے چھینا، پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی۔ اب یہ ساری تینوں غلطیاں پیپلز پارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تب تک مولانا بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنا نہیں چاہ رہے مولانا نے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ 24 جون کو بھی ڈسکس ہوا تھا شہباز شریف کی جانب سے کہ 24 جون کو شاید وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، لیکن وہ ڈیلے ہو گئی کیونکہ قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن چل رہا تھا، شہباز شریف وہاں پر بھی ظاہر ہے بزی تھے،
تو یہ 24 والی ڈیلے ہوتے ہوتے اب 5 جولائی کو آل پارٹیز کانفرنس ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کو اب پارلیمانی رہنماؤں کی کانفرنس بنانے کا پلان ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی رہنما یعنی بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اور جو پارلیمنٹ میں موجود لیڈرز ہیں اپوزیشن کے، ان کو بلایا جائے اور انتخابی اصلاحات پر سفارشات تیار کی جائیں اپوزیشن جماعتوں کی۔ الیکشن کمیشن کو بھی اس میں مدعو کیا جائے، مختلف جو آبزرورز ہیں جو الیکشن کو انتخابات کو مانیٹر کرتے ہیں جو ادارے، ان کو بھی اس میں بلایا جائے گا اور ان سے بھی ان کا جو ان کی جو تجاویز ہیں، ان کی رائے جو ہے وہ بھی لی جائے گی اور اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ حکومت نے، وزیر اعظم نے گزشتہ روز بھی جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے، اس میں پھر وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر جو ہے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ اپوزیشن آئے، انتخابی اصلاحات پر ہمارے ساتھ بات کرے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مجھے مذاکرات نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ وزیر اعظم پر یا وزیر اعظم کی ٹیم پر یا حکومت پر اپوزیشن جماعتیں اعتماد کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کوئی پہلی دفعہ یہ آفر نہیں کی، وزیر اعظم نے پہلے بھی اس طرح کی آفرز کی ہیں اپوزیشن کو، لیکن اپوزیشن اس لیے اب حکومت پر، وزیر اعظم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی جب بھی حکومت کے ساتھ اپوزیشن نے مذاکرات کیے ہیں، FATF کا مسئلہ ہو، FATF کا یا کوئی اور مسئلہ ہو، جتنے بھی بڑی قانون سازی جو 2-4 قانون منظور ہوئے ہیں یا نیب قوانین کا مسئلہ ہو، جس پہ بھی اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ بات کی ہے، مذاکرات کیے ہیں یا حامی بھری ہے، تو حکومت نے ایک دن مذاکرات کرنے کے بعد حکومت نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا ہے اپوزیشن کے خلاف۔ جی اپوزیشن NRO مانگنا چاہ رہی ہے اور اپوزیشن نے جو تجاویز دی ہیں وہ آصف علی زرداری کو، نواز شریف کو اور شہباز شریف کو، شریف برادران کو، فیملی کو، ان کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز دی گئی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، تو ہم یہ NRO نہیں دیں گے، اور اس طرح اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا ہے اپوزیشن کے مذاکراتی عمل کو یا اپوزیشن کے اس حامی بھرنے کو۔ تو اپوزیشن اب وزیر اعظم کی بات پر بھروسہ کرنے کے لیے اس لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے فواد چودھری اور مختلف وزراء کئی مرتبہ یہ پیشکش کر چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو کہ اپوزیشن جماعتیں آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کرتے ہیں، ہم کوئی سولوشن نکالیں گے، کوئی راستہ نکالیں گے انتخابی اصلاحات پہ۔ حکومت تو اپنی انتخابی اصلاحات کا بل ظاہر قومی اسمبلی سے بلڈوز کر کے پاس کرا چکی ہے، اب سینٹ سے منظور ہونا ہے، پھنسا ہوا ہے بل حکومت کا، اب منظور تو نہیں ہوا ابھی مکمل طور پر دونوں ایوانوں سے، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ حکومت اپنی قانون سازی اپنے طریقے سے جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کر دے اور اپوزیشن کی تجاویز اور اپوزیشن کی رائے کو اس میں شامل نہ کرے۔ یہ حکومت کا پلان تو یہی ہے تاکہ حکومت بآسانی دھاندلی کرا سکے اور دھاندلی کر کے 2/3 جو ہے حکومت، جس طرح 2018 میں دھاندلی مبینہ طور پر کی گئی تھی، مبینہ تو اب کہنا ہی نہیں چاہیے، دھاندلی ہے سیدھی، لیکن پھر بھی احتیاطاً مبینہ کہنا پڑتا ہے۔ تو جو نتائج جس طرح کے RTS سسٹم بٹھایا گیا 2018 میں، اب یہ نیا سسٹم کر کے الیکٹرانک ووٹر مشین، تو اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ، اب یہ اس میں بہت سارے سوالات لوگوں نے اٹھائے ہیں کہ بھائی سعودی عرب میں فرض کریں پاکستانی بہت زیادہ رہتے ہیں، دبئی میں پاکستانی بہت زیادہ رہتے ہیں، تو سعودی عرب میں تو ووٹنگ کا کوئی انتخابات کا نظام ہے نہیں، وہاں پہ شاہی نظام ہے، دبئی میں کوئی شاہی نظام ہے، وہاں پہ کوئی ووٹنگ کا، کوئی جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں، کیا سعودی عرب یا دبئی یا اس طرح کے ممالک جہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ رہتے ہیں اور وہاں پہ ووٹنگ کا کوئی نظام نہیں ہے، تو کیا پاکستانیوں کے لیے وہ ممالک ووٹنگ کی سہولت جو ہے وہ فراہم کریں گے؟ کوئی اتنے بڑے انتظامات کریں گے کہ جی اتنے ہزاروں جو لوگ رہ رہے ہیں یا لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں، ہزاروں بھی نہیں بلکہ لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں دبئی اور سعودی عرب میں، تو ان لاکھوں لوگوں کے لیے اسپیشل کوئی انتظامات کریں گے سعودی عرب اور دبئی اور اس طرح کے ممالک؟ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے
कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि भाई शफाफियत किस तरह होगी, बाहर से जो जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी रह रहे हैं, समंदर पार पाकिस्तानीज़, उनके वोटिंग की शफाफियत किस तरह होगी। ये हुकूमत तो बस यूरोप से और अमेरिका से या यूके से इधर उधर से वोट जो हुकूमत समझ रही है कि हमें कुछ मिलेंगे, तो वो वहाँ से वोट लेकर हुकूमत धांधली करके 2/3 लेना चाह रही है। तो अपोजिशन बहरहाल इसको वज़ीर आज़म की इस ऑफ़र को अपोजिशन ने अभी तक संजीदा नहीं लिया। ये समझे वज़ीर आज़म की ऑफ़र हवा में उड़ा दी है अपोजिशन ने। कोई रिस्पांस अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म की इस पेशकश पर अभी तक कोई नहीं आया, तो इसलिए अपोजिशन जमातें अपनी APC बुलाकर उसमें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपनी जो सिफारशात हैं, अपनी जो राय है, वो कायम करना चाह रहे हैं। और वो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हुकूमत को देंगे ताकि हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन भी बात करे। अगर मामला ये अदालतों में चला गया तो फिर अदालतों में भी ज़ाहिर जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन अपनी एक राय, अपना एक मौक़िफ़ जो है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से देना चाह रही है। तो 5 जुलाई को PDM का सरबराही इजलास जो होना था वो अब 5 जुलाई को नहीं होगा। ये बाद में फिर नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा, लेकिन 5 जुलाई को इम्कानात हैं। ये कंफर्म अभी तक APC का 5 जुलाई को 100% फ़ाइनल नहीं है कि 5 को ही होगा, लेकिन इम्कानात हैं कि 5 को APC बुलाई जाएगी। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से अपडेट, जिस तरह मैंने बताया कि मौलाना आज 1 जुलाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और सवात जलसा जो होने जा रहा है 4 जुलाई को, उसमें भी वो भी अपने शेड्यूल के मुताबिक बरकरार है। मौलाना फजल रहमान उसमें शिरकत करेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।